الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے روزہ داروں کو کیا درجات عطا فرمائے ہیں اور کن درجات پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں فائز فرمایا ہے۔ روزہ اگرچہ سراپا بخشش ہی بخشش اور برکت ہی برکت ہے، لیکن روزہ رکھنے والوں کے اعتبار سے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے 3 درجات عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 1 عوام کا روزہ، نمبر 2 خواص کا روزہ اور نمبر 3 اخص الخواص کا روزہ یعنی کہ خاص الخاص کا روزہ۔ پہلا درجہ جو عوام کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خواہش نفسات سے روکے اور کھانے پینے سے محفوظ اوقات پہ اجتناب کرتا رہتا ہے اور ہر اس چیز سے اجتناب کرتا ہے جو مفطرات میں ہیں۔ یہ عوام کا روزہ ہے۔ نمبر 2 روزے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ روزے دار اپنے تمام اعضاء کو ناجائز فعل کرنے سے بچائے رکھتا ہے، اور وہ صرف کھانے اور پینے ہی سے باز نہیں رہتا بلکہ ہر اس چیز سے اجتناب کرتا ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ یہ خواص کا روزہ ہے، اور اس روزے کے لیے چند شرائط ہیں کہ جن کی پابندی سے یہ درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ یہ کہ غیر شرعی اشیاء کو دیکھنے سے نگاہوں کو جھکائے رکھنا، زبان کو جھوٹ بولنے، چغل خوری اور غیبت کرنے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے سے روکے رکھنا، اور ممنوع اشیاء کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنے سے بچنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مذکورہ بالا اشیاء روزے کے اجر کو باطل کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح افطاری کے وقت مشکوک اشیاء سے پرہیز کرنا بھی روزے کے لوازمات میں سے ہے، کیونکہ اس روزے کا کوئی مقصد نہیں جو حلال اشیاء سے رکھا جائے اور حرام اشیاء کے ساتھ افطار کیا جائے۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جو ایک خوبصورت اور مضبوط محل تعمیر کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اسے گرا دیتا ہے۔ اب ہم فی زمانہ اگر اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد غیبت، چغل خوری یہ دونوں چیزیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ جہاں 2 سے 4 بندے بیٹھ جائیں ہم روزے میں بھی کسی کی غیبت اور چغلی کو نہیں چھوڑتے، جبکہ روزے کا دوسرا درجہ ہی یہی رکھا گیا کہ جو خواص کا روزہ ہے کہ ان میں یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو غیبت اور چغل خوری سے بچائے رکھنا، کیونکہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت اور حسد ایسے نیکیوں کو کھا جاتی ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ مسلم شریف کی اس حدیث پاک میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ افطار کے وقت پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا تقویٰ کے منافی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق بھی بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پیٹ سے زیادہ کوئی برتن ناپسندیدہ نہیں جس کو حلال کھانے کے ساتھ بھر دیا جائے۔ روزے کا تیسرا درجہ اخص الخواص کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزے دار اپنے دل کو تمام ناپسندیدہ افکار، گھٹیا خیالات اور ما سوا اللہ ہر چیز سے پاک رکھے۔ ایسے روزے دار کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی فاسد خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ درجہ صرف انبیاء کرام اور صدیقین کو ہی حاصل ہوتا ہے، اور اس درجے پر وہی فیض یاب ہو سکتا ہے جو ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ ہو جائے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ 3 درجات عطا فرمائے، ایک عوام کا روزہ، ایک خواص کا روزہ اور ایک اخص الخواص کا روزہ۔ اخص الخواص کے روزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ روزہ ہے، یہ وہ درجہ ہے کہ جو انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء رکھا کرتے تھے، کہ جو ایسا روزہ رکھا کرتے تھے کہ جو نہ صرف بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو مارتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا تقویٰ اور پرہیزگاری رکھتے تھے کہ نہ وہ کسی حرام چیز کو دیکھتے تھے، نہ کسی حرام چیز کو کھاتے تھے، نہ کسی کی غیبت کیا کرتے تھے، نہ کسی کی
چغلی کیا کرتے تھے، نہ کسی سے حسد کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو دل سے مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان روزے داروں کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اخص الخواص کا روزہ عطا فرمایا، یعنی کہ وہ روزہ کہ جو صرف اور صرف نہایت اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 درجات عطا فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اقصی الخواص تک ہمیں پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ نہ صرف عوام کا روزہ بلکہ خواص کے روزے داروں میں بھی ہمیں شامل فرمائے، اور پھر خواص کے روزے داروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ ہمیں اقصی الخواص کے روزے داروں جیسا ثواب عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو ایسا قبول فرمائے کہ جیسا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اقصی الخواص کے روزے داروں کے لیے حکم فرمایا، اقصی الخواص کے روزے داروں کے لیے اجر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان درجات کے اندر شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان درجات والوں کے جیسا درجہ عطا فرمائے اور ان درجات والوں اجر جیسا ہمیں بھی اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کا نہ صرف ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے بلکہ اس کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہم سبھی پر نازل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔